بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے میں ایک گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، پھر اس میں نئے کرایہ دار آ گئے۔ یہ ایک مختصر سا کنبہ تھا جس میں ایک مرد اور ایک عورت شامل تھے۔ انہوں نے تمام محلے والوں سے اپنا تعارف میاں بیوی کی حیثیت سے کروایا۔ مرد کا نام دلبر خان تھا، جبکہ عورت نے ہمیں اپنا نام گلناز بتایا۔ چند ہی دنوں میں عورت کا پاس پڑوس میں آنا جانا ہو گیا۔ مرد تو صبح کا گیا شام کو لوٹتا، جبکہ عورت سارا دن گھر میں اکیلی رہتی۔ اسے پردیسی جان کر اور اس کی تنہائی کا خیال کرتے ہوئے محلے کی سبھی عورتیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھیں۔ ہماری اماں کو گلناز کی تنہائی کا بڑا احساس تھا۔ وہ کہتی تھی بیچاری کے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں، کس کا جی بہل جائے، جبکہ وہ خود بچوں سے بے حد پیار کرتی ہے۔ ہر کسی کا بچہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی گلناز کسی بچے کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ گلناز زیادہ باتونی نہیں تھی، وہ بظاہر بہت پرسکون دکھائی دیتی، لیکن اس کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی طوفان چھپا ہو۔ جب بھی وہ بات کرتی تو ضرور کہتی کہ مجھ کو تو ہمیشہ بھرے کنبے میں رہنے کی عادت تھی، اب اکیلا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا آسرا نہ ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ میری اماں اور بھابھی کو گلناز سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اپنے گھر کے بچوں کا اس کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں تاکہ اس بیچاری کا دل لگا رہے۔ گلناز کے گھر کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی تھی، اس لیے اس کا سب سے زیادہ رابطہ ہم ہی سے رہتا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر وہ ہم سے اتنی زیادہ گھل مل گئی تھی جیسے برسوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہو۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ جتنی ملنسار اور محبت کرنے والی گلناز تھی، اس کا شوہر بالکل اس کے برعکس تھا۔ وہ بہت کم کسی سے ملتا اور بات چیت بھی کم کرتا تھا۔ گلناز کہتی کہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اس کی عادت ایسی ہی ہے۔ دلبر خان تنہائی پسند ہے، جبکہ میں ایسی نہیں۔ اگر کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ گلناز کو ہمارے محلے میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے کہ ایک دن اس نے بتایا اس کا شوہر کام کے سلسلے میں میرپور جا رہا ہے۔ اماں کہنے لگی تم کیوں فکر کرتی ہو، ہم لوگ جو تمہارے پاس ہیں، وہ جاتا ہے تو جانے دو، مرد کا کام کاج کے سلسلے میں جاتے ہیں، کہو تو رات کو میں آ کر تمہارے پاس سو جایا کروں۔ وہ کہنے لگی نہیں اماں جی، ایسی بات نہیں ہے، میں ڈرتی تو بالکل نہیں ہوں، اپنے گھر میں کیسا ڈر، بس یہی فکر ہے خان زیادہ دن نہ لگا دے۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں اختر صاحب رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی عمر 8 سال ہوگی، بڑی پیاری اور لاڈلی تھی۔ اکلوتے ہونے کی وجہ سے گھر والے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ گلناز نے اس بچی سے بہت پیار بڑھا لیا تھا، جس کی وجہ سے سمرینہ ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ گلناز کے پاس رہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان کے گھر جا گھستی اور بڑی مشکل سے واپس آتی تھی۔ گلناز اسے کھلاتی پلاتی، اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی اور اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سمرینہ زیادہ تر گلناز کے پاس رہنا پسند کرتی تھی۔ سمرینہ اور میری بھتیجی سائمہ ہم عمر تھی۔ وہ ایک ساتھ اسکول جاتی تھیں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ دونوں آپس میں اچھی دوست بھی تھیں۔ جب بھی سمرینہ گلناز کے گھر جاتی تو سائمہ کو بھی بلا کر ساتھ لے جاتی۔ دونوں وہاں بیٹھ کر گھنٹوں گڑیا سے کھیلتی رہتی۔ اگر کبھی بھابھی کچھ کہتی تو اماں انہیں سمجھا بجھا دیتی کہ دلہن رہنے دو، گلناز بیچاری بے اولاد ہے، ان بچیوں کے آنے سے اس کے گھر میں رونق ہو جاتی ہے، اس کا دل بہل جاتا ہے، وہ ان سے بہت پیار کرتی ہے، تم یوں بار بار سائمہ کو آواز نہ دیا کرو، اس کا دل برا ہو جائے گا۔ دلبر خان کو گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ 3 دن کے لیے گیا تھا لیکن ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ گلناز بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ پھر 1 اور ہفتہ گزر گیا مگر نہ اس کا کوئی خط آیا اور نہ کوئی اطلاع۔ گلناز بے حد اداس اور پریشان نظر آتی تھی۔ اماں سے کہنے لگی 2-4 دن اور دیکھوں گی، اس کے بعد میں خود ہی میرپور چلی جاؤں گی، پتہ تو کروں کہ کیا بات ہے۔ گلناز سے محلے کے سارے بچے مانوس تھے، مگر سمرینہ اور سائمہ کے ساتھ اس کا خاص لگاؤ تھا، وہ ان پر جان چھڑکتی تھی۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ جس روز گلناز گئی کسی کو پتہ نہ چلا کیونکہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس روز اسکول میں چھٹی کا دن تھا۔ ناشتہ کرتے ہی سمرینہ ہمارے گھر آئی اور سائمہ کو لے کر گلناز کے گھر چلی گئی۔ یہ روز کا معمول تھا، اس لیے کسی نے خاص دھیان نہیں دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سمرینہ اور سائمہ کے ساتھ گلناز کو بھی کسی نے گھر سے نکلتے یا کہیں جاتے نہیں دیکھا تھا۔
دوپہر تک ہم نے دونوں بچوں کی خبر نہ لی۔ جب دوپہر ڈل گئی تو بھابھی نے میرے چھوٹے بھائی سے کہا کہ فیاض جاؤ سائمہ کو جا کر لے آؤ، صبح سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں لوٹی۔ گلناز سے کہنا کہ اب اسے گھر بھیج دے، اسے شام کو قاعدہ پڑھنا ہے۔ فیاض نے آ کر بتایا کہ گلناز کا گھر کھلا ہوا ہے لیکن اندر کوئی نہیں ہے۔ بھابھی سمجھی کہ وہ بچیوں کے ساتھ لے کر کسی پڑوسی کے گھر جا بیٹھی ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بچیوں کو لے کر کہیں غائب ہو چکی ہے۔ شام ہو گئی تو بھابھی نے پھر کہا کہ ارے اب تو جا کر اسے لے آؤ، بچی رات کے وقت پرائے گھر میں رہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اماں نے بھی محسوس کیا سائمہ غیر معمولی حد تک گھر سے باہر رہی ہے۔ چنانچہ وہ خود برقع پہن کر گلناز کے گھر چلی گئی تاکہ جا کر پوتی کو لے آئیں۔ ذرا دیر بعد اماں واپس لوٹی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، کیونکہ گلناز کا خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا، وہاں نہ وہ عورت تھی نہ بچیاں۔ سمرینہ کی ماں بیگم اختر بھی ہمارے گھر بیٹھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سمرینہ صبح سے گلناز کے پاس تھی، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ بیگم اختر پریشان ہو کر ہمارے گھر آ گئیں۔ پورے محلے میں تلاش کر لیا لیکن تینوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ واقعی فکر کی بات تھی، بھابھی نہ جی رہی تھیں نہ مر رہی تھیں، ہر ایک کی طرف لٹی لٹی نظروں سے دیکھتی اور پوچھتی کہ کہاں گئی ہوگی میری بچی۔ یہی حال بیگم اختر کا بھی تھا، وہ بیچاری تو بھابھی سے بھی زیادہ بے حال نظر آ رہی تھی۔ ان کی اکلوتی بچی ہی ان کی کل کائنات تھی۔ محلے کے سب بچوں سے پوچھا گیا، ایک بچے نے بتایا کہ سمرینہ اور سائمہ تو خالہ گلناز کے ساتھ صبح کہیں جا رہی تھیں۔ سمرینہ نے مجھ سے کہا تھا ہم انکل خان کو لینے میرپور جا رہے ہیں، کل واپس آ جائیں گے، مگر تم کسی کو نہ بتانا، امی ہمیں میرپور نہیں جانے دیں گی۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے، سب کی یہی رائے تھی کہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دینی چاہیے، کیونکہ گلناز کا کوئی اور پتہ کسی کے پاس نہ تھا، نہ ہی کوئی جانتا تھا وہ کون سے لوگ تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں سے اور کہاں چلے گئے۔ پولیس میں رپورٹ درج کروا دی گئی۔ اپنے طور پر بھی دونوں بچیوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر بے سود۔ اختر صاحب کے گھر اور ہمارے گھر میں ایک جیسا ماتم برپا تھا۔ تلاش کرتے کرتے ایک پان والے کے کیبن تک پہنچے، جس نے بتایا کہ میں نے صبح کے وقت ایک عورت کو 2 چھوٹی بچیوں کے ہمراہ یہاں سے گزرتے دیکھا تھا۔ شاید وہ اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ وہ سڑک ادھر کو جاتی تھی۔ فوراً اسٹیشن کی طرف دوڑے، پولیس بھی حرکت میں آ گئی، مگر گلناز کو نہ ملنا تھا نہ ملی، اور ساتھ ہی ہماری دونوں بچیوں کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بھابھی سائمہ کو آوازیں دیتی مگر پھر بٹھیاں بھینچ لیتی اور انہیں غش آ جاتا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، ڈاکٹر انہیں نیند کے انجیکشن لگا کر سلا دیتا تھا، کیونکہ وہ امید سے تھیں اور ڈاکٹر کو یہ خدشہ تھا کہ اس صدمے سے ان کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے۔ بیگم اختر کا حال تو اس سے بھی برا تھا۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا جیتا جاگتا خواب، ان کی اکلوتی بیٹی سمرینہ ہی تو تھی۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ بالآخر انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ مدتوں وہ اپنے حواسوں میں نہ آ سکی۔ وقت کے ساتھ صدمہ تو سہ لیا، مگر بھابھی کو صبر پھر بھی نہیں آیا۔ کہتی تھی جیسے جیتے جی مر گئی ہوں، سانس تو چلتی ہے مگر ہر سانس کے ساتھ بس یہی آس ہے کہ شاید کبھی میری لکھتے جگر واپس آ جائے۔